بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو خیر خافیت کی دعا۔ اچھا جی، آج ہمارا یہ آخری ٹاپک ہے 7 یونیکلی ہیومن پوٹینشیلز کے اندر، جو ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ، خود شناسی کے حوالے سے ہم کر رہے تھے ٹاپک کہ ہم اصل میں کیا ہیں۔ زندگی ایک بڑی وسیع تر زندگی کے اندر انسان کو جو بنایا گیا ہے، تو انسان کے اندر یہ یونیک پوٹینشیلز ہیں کچھ جو کہ باقی مخلوقات سے ہٹ کر ہیں۔ یعنی میں یہ گزارش کر چکا ہوں پہلے بھی، میں نے بالکل آغاز میں بھی بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ والے پوٹینشیلز کسی میں بھی نہیں ہیں، بلکہ جس درجے پر انسان میں ہیں اس درجے پر کہ کسی چیز میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ جو ہمارے پہلے 6 پوٹینشیلز ہیں جو ہم نے اسٹڈی کیے، ہم نے ادھر دیکھے، ان میں جو ایک کامن تھیم ہے وہ یہ کہ وہ مورلی نیوٹرل ہیں، وہ انہیرنٹلی ان میں مورل ایسپیکٹ نہیں ہے۔ یعنی انسان اپنی سیلف اویئرنیس کو اپنی امپروومنٹ کے لیے بھی یوز کر سکتا ہے، اور دوسروں کو مینیپولیٹ اور ایکسپلائٹ کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتا ہے، اور تاریخ میں ایسا ہوا ہے۔ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جوزف گویبلز جو کہ ہٹلر کا پروپیگنڈا مینیجر ہے، ہی واز اے ویری سیلف اویئر پرسن، اور اس کو یہ معلوم تھا کہ کس طرح سے دوسروں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ تھرو ہز سیلف اویئرنیس ہی ایکچولی گینڈ کنٹرول اوور ادرز، اور وہ جو دوسروں پر کنٹرول ہے وہ ان کی فلاح بہبود کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کی ایکسپلائٹیشن اور مینیپولیشن کے لیے ہے۔ اسی طرح دوسری چیز جو ہے ایڈوانسڈ کوگنیٹو ایبلٹیز، اس میں ہم جانتے ہیں کہ جتنی بھی سائنسی ترقی ہوئی ہے وہ انسان کو فائدہ بھی پہنچانے والی ہے، اور دوسری طرف انسان کی اپنی ڈسٹرکشن کا باعث بھی بنی ہے۔ یعنی دونوں ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، آپ کس بیسس پر اپنی یہ یوٹیلائز کریں گے۔ اس میں دیر از نو انہیرنٹلی رائٹ اور رانگ، دا کانسیپٹ آف رائٹ اور رانگ ان سائڈ دیز پوٹینشیلس۔ یہی چیز باقی سب پہ بھی اپلائی ہوتی ہے۔ میں نے ول پاور کے بارے میں بھی لاسٹ ٹائم یہ بتایا تھا کہ آپ ول پاور اپنی زندگی کے مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں، کہ میں نے ادھر پہنچنا ہے، وہ جدھر پہنچنا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ول پاور ول بی نیوٹرل، ٹھیک ہے، آپ محنت کر کے ایک بہت اچھے کھلاڑی بھی بن سکتے ہیں اور ایک بہت اچھے قاتل بھی بن سکتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ انسان کے اندر موجود ہے، دونوں ہی صورتیں انسان کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یعنی وہ چیز ہم جو آج جس چیز کو لے رہے ہیں وہ ہے کانشنس۔ انسان کے اندر یہ ابیلٹی، یہ جس چیز کو ہم آج لے رہے ہیں وہ کمپس ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ یہ وہ یونیکلی ہیومن پوٹینشیل ہے جو انسان کو ایک انر مورل کمپس پرووائڈ کرتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ یعنی یہاں پر اب محض اپنا فائدہ اور دوسرے کا نقصان یا اپنا فائدہ ہی صرف پیش نظر نہیں ہے، بلکہ یہ چیز پیدا ہو رہی ہے کہ انسان اندر سے یہ جانتا ہے، اس کے اندر یہ پوٹینشیل بھی ایک موجود ہے کہ وہ اندر سے یہ بات جان سکے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، جو کچھ سوچ رہا ہوں، جو کچھ امیجن کر رہا ہوں، جس طرح سے اپنی لینگویج کو یوز کر رہا ہوں، جس طرح سے اپنی ول پاور کو یوز کر رہا ہوں، کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ یہ جو کانشنس ہے یہ ہمیں انیبل کرتی ہے، لوگوں کو انیبل کرتی ہے کہ وہ انٹویٹیولی یہ ڈسرن کر سکیں، یہ اخذ کر سکیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ پرومپٹنگ ایتھیکل ریفلیکشن، اس کے نتیجے میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں انسان میں وہ کیا کیا ہیں؟ ایتھیکل ریفلیکشن پیدا ہوتی ہے، ایتھیکل ججمنٹ پیدا ہوتی ہے، اور ایتھیکل ایکشن کے پوٹینشیل پیدا ہوتا ہے۔ یعنی وہ جان بوجھ کے، ایسا نہیں کہ محض چانس کے ذریعے سے، وہ سوچے سمجھے طریقے سے ٹھیک کام کر سکتا ہے، اگر چاہے اپنی ویل پاور کو وہ ٹھیک مقصد کے لیے، اپنی سیلف ریفلیکشن اور کانشیسنس کو وہ ٹھیک مقصد کے لیے یوز کر سکتا ہے، اور اگر وہ اس کو اگنور کر دے تو غلط طرف جا سکتا ہے۔ while guiding all other human potentials towards meaningful, responsible and morally sound outcomes۔ ٹھیک ہے جی، یہی وہ چیز ہے، کانشنس وہ چیز ہے کہ جو ہمارے باقی سارے پوٹینشیلز کو ٹھیک ڈائریکشن میں موڑ سکتی ہے۔ اس کو پھر ایک دفعہ سن لیجئے، یہ ایک امپورٹنٹ میرا خیال ہے کہ یہ سارے ایسپیکٹس کور کر لیتی ہے یہ ڈیفینیشن، کہ کانشنس از دا یونیکلی ہیومن پوٹینشیل دیٹ پرووائڈز این انر مورل کمپس۔ کمپس
قطب نما جس کو آپ کہتے ہیں، جس سے ہمیں ڈائریکشن کا پتہ چلتا ہے، ہماری زندگی کی ڈائریکشن کیا ہوگی. enabling individuals to intuitively discern right from wrong, prompting ethical reflection. ہم اپنے پچھلے ایکشنز پہ، اپنی زندگی کے اپنے ماضی پر ریفلیکٹ کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ہم سے غلطی ہوئی یا ہم نے ٹھیک کام کیا. prompting ethical reflection, judgment and action while guiding all other human potentials towards meaningful, responsible and morally sound outcomes. یعنی وہ ہم نے ٹھیک طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے ان سارے پوٹینشلز کو. اس کانشنس کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ چیزیں اس کے بارے میں معلوم یہ ہوتی ہیں کہ انسان کے اندر یہ انہیرنٹلی موجود ہے اور نارمیٹیو ہے. نارمیٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے دیر آر ٹو کائنڈز آف اسٹیٹمنٹس. ایک اسٹیٹمنٹ وہ ہوتی ہے جو نیوٹرل ہوتی ہے. مثال کے طور پر فیکٹ بیان کر رہے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد ہے. یہ ایک نیوٹرل اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. لیکن مثال کے طور پر اف یو ور ٹو سے دیٹ پاکستان کا کیپٹل کراچی کو ہونا چاہیے، تو اب یہ جو چاہیے ہے یہ اس کو نارمیٹیو اسٹیٹمنٹ بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے جی. نارمیٹیو کا مطلب ہے کہ وہ پرسکرائب کر رہی ہے اسٹیٹمنٹ یا پوٹینشیل جو ہے آپ کے اندر. باقی سارے پوٹینشیلز نیوٹرل ہیں، اس کا مطلب وہ پرسکرائب نہیں کر رہی ہیں. اگر مثال کے طور پر کانشنس موجود نہ ہو تو ہم ہر ایکشن جو ہے وہ ہمارا بس ایکشن ہے. یعنی اس کے اوپر کوئی ایویلیویشن، کوئی ججمنٹ نہیں کی جا سکتی کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. یہ انسان کا یہ پوٹینشیل وہ پوٹینشیل ہے کہ جو انہیرنٹلی نارمیٹیو ہے، جو پرسکرپٹیو ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے، انسان کو کیا کرنا چاہیے. یہ والا ایسپیکٹ ہے جو اس کے اندر موجود ہے، جو باقی تمام پوٹینشیل میں موجود نہیں ہے. اور کانشنس از آور انٹرنل کمپس. یہ ہماری انٹرنلی موجود ہے. یعنی ایسا نہیں کہ یہ ہم نے باہر سے حاصل کیا ہے، یہ بالکل ویسے ہی پوٹینشیل موجود ہے جیسے انسان میں زبان سیکھنے کا پوٹینشیل موجود ہے. یہ پوٹینشیل ہے انسان کے اندر کہ وہ اندر سے اس کو ایک کمپس دے دیا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ کیا چیز اس کے لیے ٹھیک ہے کرنی. یعنی اس کو چیزیں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، یہاں تک کہ مذہب کی حقانیت کو بھی سمجھنے کے لیے اس کے پاس جو معیار ہے، اندرونی معیار ہے جو، وہ یہ کانشنس ہے. وہ اس پر غور کر کے بات کی ٹھیک اور غلط ہونے کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے. یہ وہ کمپس ہے کہ جو اس کو زندگی کے ہر موقع پر اپنے نارتھ کی طرف ڈائریکٹ کرتا رہے گا. یعنی آپ اس کو سنیں یا نہ سنیں، یہ اختیار تو آپ کے پاس ہے. یہ وہ فریڈم اور ول پاور کا نتیجہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہوئی ہے. ہم اینڈ آف دیز سیشن جب ہم کریں گے اگلے سیشن میں تو ہم اس کو ذرا تھوڑا سا کمپلیٹ کر لیں گے. میں اس کو ایک باریک سا ریویو کر کے آگے اس کے چلیں گے، جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب، وہ ہیومن کانشنس کے بارے میں کیا کیا بتاتی ہے. اور نمبر 2 یہ کہ انسان کے اندر ہیومن کانشنس کن کن پہلوؤں سے نمودار ہوتی ہے، کن کن پہلوؤں سے مینیفیسٹ ہوتی ہے، جس طرح ہم نے باقی چیزوں میں بھی دیکھا. یعنی یہ 2 ایسپیکٹس ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. ایٹ دی اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو میک اے ریویو. ہم ایک دفعہ چھوٹا سا ایک ریویو کر لیں ان 7 پوٹینشیلز کا، اور یہ دیکھیں کہ ہماری زندگیاں اصل میں کس طرح سے فریم ہونی چاہیے. ہاؤ شوڈ وی اپروچ لائف. یہ دس ول بی آور ٹاپک ایٹ دی اینڈ آف دیز سیشنز. اللہ تعالیٰ نے اگر مہلت دی تو.